بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا، اے میرے غلاموں، مجھے دنیا کے اندر 3 چیزوں سے محبت ہے۔ نمبر 1، حضور فرماتے ہیں مجھے نماز سے بڑی محبت ہے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا مجھے خوشبو سے بڑی محبت ہے، خوشبو سے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا مجھے اپنی بیویوں سے بڑی محبت ہے۔ بیویوں سے کیوں نہ حضور محبت فرمائیں کہ سب سے پہلے اس دھرتی پر جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو سب سے پہلے اگر عورتوں کے اندر کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ہماری امی جان ہیں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے اسلام سب سے پہلے قبول فرمایا ہے عورتوں میں سے، اور بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام حضرت مولا علی شیر خدا نے قبول فرمایا ہے۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا ہے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ حضور کی بیوی ہیں، اور جب حضور غار حراء کی خلوتوں میں جا کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں جو غار حراء پہ جاتے ہیں تقریباً پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ بڑے بڑے جوانوں کو میں نے دیکھا ہے وہ پانی کی بوتلیں لے کے جاتے ہیں اور راستے میں کئی دفعہ سانس لیتے ہیں اور تب جا کے غار حراء میں پہنچتے ہیں۔ ام المومنین نے میرے آقا علیہ السلام کی اس قدر خدمت کی ہے کہ حضور بلا ناغہ غار حراء میں جا کے عبادت کرتے ہیں، اور ام المومنین بلا ناغہ کھانا لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں۔ آج تو ایک دفعہ ہم اوپر جائیں تو ہمارا سانس پھول جاتا ہے، لیکن ام المومنین بلا ناغہ حضور کی بارگاہ میں کھانا لے کے جاتی ہیں۔ ایک دفعہ غار حراء کی طرف کھانا لے کے جا رہی ہیں، کفار کی عورتوں نے آپ پر پتھر برسائے، اس کے باوجود بھی ام المومنین کھانا دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں، پھر بھی کھانا لے کے جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے جبریل دیکھ میرے محبوب کی بیوی پتھر لگنے کے باوجود بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں کھانا لے کے جا رہی ہے، جا میرے محبوب کی بیوی غار حراء میں بعد میں پہنچے، خدا کا سلام پہلے لے کے جا۔ خدا کا سلام آیا، جبریل لے کر آئے۔ خدا کا سلام تو مردوں پہ آتا ہے، نبیوں پہ آتا ہے، لیکن واحد حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے عورت، مگر ان کے اوپر رب کا سلام آیا ہے، رب کا سلام آیا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی بیویوں سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ محبت کیوں نہ کرے کہ اسلام میں سب سے پہلے حضور کی زوجہ محترمہ نے مدد فرمائی ہے، زوجہ محترمہ نے مدد فرمائی ہے۔ اور حضور تو ہر وقت حضرت خدیجہ کا نام لیتے تھے۔ بعض ام المومنین نے عرض کی حضور آپ تو ہر وقت ان کا نام لیتے ہیں، آپ ان کا نام لیتے ہوئے آپ کی زبان نہیں تھکتی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیویوں سن لو، ام المومنین حضرت خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی ہے جب مکے والوں نے میری مخالفت کی ہے،
اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑا ہے، میں کیوں نہ حدیجہ کا نام لوں۔ حضور حدیجہ حدیجہ کرتے تھے، تو اس سب سے پہلے ام المومنین نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب پوری دنیا پر جتنے لوگ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے، سب کا ثواب اجتماعی طور پر حضرت حدیجہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے جس نے اسلام کی ابتدا جو کی ہے اس پہ جو عمل کرے گا سب کو فردن فردن ثواب ملے گا، اور اجتماعی طور پر اس کو ملے گا جس نے ابتدا کی ہے، جس نے ابتدا کی ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ مجھے اپنی بیویوں سے محبت ہے۔ اگر یہ معاملہ ہر گھر میں ہو جائے تو پھر گھر کے اندر کیوں نہ برکتیں آئیں۔ پھر حضور نے فرمایا مجھے خوشبو سے بڑی محبت ہے۔ کیا حضور خوشبو سے محبت کرتے ہیں؟ تو ہر مسلمان کے پاس خوشبو نہیں ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے پاس خوشبو ہونی چاہیے، اور حضور کا تو اپنا جسم ہی خوشبودار ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے گھر میں حضور آرام فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری امی جان ایک شیشی کے اندر حضور کا پسینہ جمع کر رہے ہیں۔ حضور کی پیشانی سے پسینہ اتر رہا ہے، حضور کی کلائیوں سے پسینہ اتر رہا ہے، اور چمڑے کا مسلح نیچے بچھایا ہوا ہے، پسینہ جمع کر رہی ہیں۔ حضور نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو فرمایا ام سلیم میرے پسینے کو کیا کرو گی؟ عرض کی حضور ہم برکت کے لیے اپنی خوشبو میں اسے ڈالیں گے، برکت کے لیے اسے اپنی شیشی کے اندر ڈال لیں گے۔ اور حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی حضور میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کوئی تحفہ عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا کھلے منہ والی شیشی لے آؤ اور ایک لکڑی لے آؤ۔ وہ کھلے منہ والی شیشی لائے، لکڑی لائے، تو حضور نے اپنے جسم سے انہیں پسینہ جمع کر کے شیشی میں ڈال کے دیا، یہ لے جاؤ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ اس گھر میں حضور کا پسینہ گیا ہے، اس گھر کا نام ہی پڑ گیا خوشبوؤں والا گھر، خوشبوؤں والا گھر۔ جس گھر میں حضور کا پسینہ جائے وہ گھر کا نام پڑ جاتا ہے خوشبوؤں والا گھر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایک غلام ہے حضرت سعد بن مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ، درود پاک سے بڑی محبت کی ہے، درود پاک پڑھتے پڑھتے میاں بیوی سوتے تھے۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ عادت پڑ جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، بس اسی انداز میں ہمیں سونا نصیب ہو جائے۔ حضرت سعد بن مطرف درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاتے، ان کی زوجہ محترمہ بھی درود پاک پڑھتی پڑھتی سو جاتی۔ ایک رات ایسی بھی آئی کہ جب درود پاک پڑھتے پڑھتے سو رہے تھے، ظاہری آنکھیں بند ہوئیں، قسمت کی آنکھ کھل گئی، امام الانبیاء نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے عالم میں فرمایا اے سعد جس منہ سے تم درود پڑھتے ہو اپنا ذرا چہرہ میرے قریب کرو، میں اس چہرے پہ بوسہ دینے کے لیے آیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے خواب کے عالم میں حضور کا حکم سمجھتے ہوئے اپنا چہرہ قریب کیا تو حضور نے میرے رخسار پہ بوسہ دیا۔ فرماتے ہیں 8 دن تک میرے رخسار سے خوشبو آتی رہی۔ کتنے دنوں تک؟ 8 دن تک، حالانکہ خواب کا واقعہ ہے، اس کے باوجود بھی 8 دنوں تک میرے گھر سے میرے رخسار سے خوشبو آتی رہی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے خوشبو سے بڑی محبت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا مجھے نماز سے بڑی، ایسا بولے ہیں نماز سے بڑی، ماشاءاللہ پڑھنی تو ہے ہم نے ضرور ہے، لیکن نماز کا کئی نوجوان نام لیتے ہوئے بھی ڈر جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں مولانا کیا بیان کرنے لگے ہیں،
بھائی جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا فرمان کیا ہے؟ نماز سے مجھے، بولیے نماز سے مجھے، کیا نبی کی پسند ہماری پسند نہیں ہونی چاہیے؟ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ جو نماز، دیکھیں باقی سارے جو شریعت کے عمل ہم کر رہے ہیں نا، حضور زمین پہ تھے، اسی زمین پر اترے ہیں، سارے احکامات، حج کا حکم زمین پہ آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پہ آیا، قربانی کا حکم زمین پہ آیا، دیگر اعمال صالح کا حکم زمین پہ آیا۔ جب نماز کی باری آئی تو فرمایا محبوب آؤ نا ذرا میرے پاس۔ حضور کو خدا نے عرش پہ بلایا، اور عرش پہ بلا کے اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ نماز کا تحفہ کہاں ملا ہے؟ اسی طرح ہے، کوئی شک تو نہیں۔ کتنی نمازیں ملی تھی؟ کتنی؟ 50۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیان میں چھٹے آسمان پہ تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے محبوب موسیٰ کو ضرور مل کے جانا، یہ نہیں فرمایا ابراہیم کو مل کے جانا، فرمایا موسیٰ کو ملنا۔ حالانکہ بیت المعمور کے پاس جناب ابراہیم بیٹھے ہیں، ابراہیم پہلے آتے ہیں، موسیٰ بعد میں آتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا جو پہلے آتے ہیں ان کو مل کے جانا۔ کیوں؟ اگر اللہ پاک فرماتا نا ابراہیم کو مل کے جانا، پھر معاملہ ہم نے 50 والا ہی حاصل کرنا تھا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام مقام رضا پہ فائز ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے ابراہیم میری خاطر آگ میں جاؤ، دوسری بات کی ہے؟ بولیے، نہیں نہ کی۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے ابراہیم میری خاطر اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلاؤ، دوسری بات کی ہے؟ نہیں نہ کی۔ اے پیارے ابراہیم میری خاطر اپنے بیوی بچے کو میدان میں چھوڑ کے آؤ، دوسری بات نہیں کی۔ آج بھی اگر حضور علیہ السلام فرماتے نا پیارے ابراہیم اللہ نے 50 نمازیں عطا کی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہنا تھا؟ ماشاءاللہ جی بہت اچھا ہوا ہے، تشریف لائیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت بڑی لاڈلی تھی، اللہ پاک نے فرمایا جہاد کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ اے اللہ پہلے میری بات مان، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول، میرے سینے کو فراخ کر دے، میری ساری باتیں مان، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، یہ ساری باتیں میری پہلے مان۔ اے اللہ پھر جس طرح تو کہے گا میں اسی طرح کر لوں گا۔ اللہ یا رسول تو موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی ہیں، اللہ نے فرمایا جہاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا پہلے میری تو مان، کیونکہ میں تیرا ہی محبوب ہوں، تیرا لاڈلا نبی ہوں، پہلے میری باتیں مان، پھر میں جہاد کے لیے ضرور جاؤں گا۔ اللہ نے پیارے موسیٰ کی ساری باتوں کو مان لیا، پھر موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے گئے۔ آج اللہ نے اپنے محبوب کی امت پہ شفقت کرنی تھی، مہربانی کرنی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے مصطفیٰ آج ابراہیم سے نہیں ملنا، اس لیے ابراہیم سے ملو گے تو 50 نمازیں امت کے پاس لے کے جاؤ گے۔ آج موسیٰ کلیم اللہ سے مل کے جانا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے، موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا پیارے مصطفیٰ کیا لائے ہو؟ کہا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کن کے لیے؟ امت کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت نے کوئی نہیں پڑھنی، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لفظ ہیں، آپ کی امت نے کوئی نہیں پڑھنی، واپس جائیں۔ حضور واپس چلے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب آگے ہو خیر ہے۔ عرض کی مولا میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھے گی، کم کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ساری دنیا مل کے بھی کہے نا ایک سجدہ بھی کم کر دے تو میں نہیں کروں گا، تو میرا محبوب جو ہوا، تو میرا محبوب جو ہوا، تو جس طرح کہتا ہے میں اسی طرح کر دوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب چلو ایسا کرتے ہیں ہم 40 کر دیتے ہیں، 40 لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ملے،
موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ بھیجا، فرمایا محبوب کیوں آئے ہو؟ عرض کی 40 بھی زیادہ ہیں۔ فرمایا محبوب کوئی بات نہیں 30 پڑھ لو۔ پھر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پیارے مصطفیٰ 30 بھی زیادہ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے مصطفیٰ کیوں آئے ہو؟ عرض کی 30 بھی زیادہ ہیں۔ فرمایا 20 پڑھ لو۔ پھر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ بھی زیادہ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب 20 پڑھ لو۔ الغرض حضور چکر لگاتے رہے، آتے جاتے رہے، پیچھے رہ گی نا 5۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے پتا کیا کہا؟ اے پیارے مصطفیٰ 5 بھی زیادہ ہیں۔ ایک دفعہ پھر چکر لگائے۔ میرے محبوب فرمانے لگے پیارے موسیٰ اب تو خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ نے مجھے تحفہ عطا فرمایا ہے۔ کہیں سوچ رہے ہوں گے کہ ایک چکر اور لگ جاتا تو کام ہی سارا ختم ہو جاتا، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ کا علم کامل ہے کہ نہیں؟ اللہ کا علم بھی کامل ہے، اللہ کے دے ہوئے توفیق سے مصطفیٰ کریم کا بھی علم کامل ہے۔ اللہ کو بھی پتہ ہے 5 ہی دینی ہے، محبوب کو بھی پتہ ہے 5 ہی لانی ہے۔ اگر نمازوں کی چھٹی ہو جاتی، ایمان سے بتائیں پھر مساجد ہوتی، نماز جمعہ ہوتا، پھر تبلیغ کا کوئی ذریعہ ہوتا، پھر مسلمانی کا جنازہ ہی نکل جاتا۔ لیکن جب رہ گی نا 5 تو حضور جانے لگے۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ پہلے قانون یہی تھا کہ جو امتیں جتنی عبادت کرتی ثواب اتنا ملتا۔ اگر کوئی 50 رکعتیں ادا کرتی ثواب 50 کا ملتا، اگر کوئی 40 رکعتیں ادا کرتی ثواب 40 کا ہوتا، اگر کوئی 30 رکعتیں ادا کرتی ثواب 30 کا ہوتا، اگر کوئی 20 رکعتیں ادا کرتی ثواب 20 کا ہوتا، اگر کوئی 10 رکعتیں ادا کرتی ثواب 10 کا ہوتا، اگر کوئی 5 رکعتیں ادا کرتی ثواب 5 کا ہوتا۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ تیرے صدقے تیری امت پڑھے گی 5، ثواب دے دوں گا پوری 50 نمازوں کا، پوری 50 نمازوں کا ثواب عطا کر دوں گا۔ تو حضور کے صدقے ہم پڑھتے 5 ہیں، لیکن ثواب کتنوں کا مل رہا ہے؟ بولیے ثواب کتنوں کا مل رہا ہے؟ حضور کے کتنے احسانات ہیں ہم پر، پڑھتے 5 ہیں اور ثواب 50 کا مل رہا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں نماز پڑھا کرو، نماز سے جسم پاک رہتا ہے۔ حضور نے بڑی سادی سی مثال دی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ کسی مکان کے سامنے سے نہر گزرتی ہو، 5 مرتبہ کوئی بندہ غسل کرے، اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہ جاتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور نہیں۔ فرمایا میری امت کی مثال بھی اسی طرح ہے، جو 5 مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھے گا اس کے جسم پر گناہوں کی میل بھی باقی نہیں رہے گی۔ پھر حضور جا رہے تھے اور درخت کی ٹہنیوں کو حضور نے ہلایا، پتے نیچے گرے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی میرا امتی اللہ کے دربار میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ایسے گناہ جڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ ایمان سے بتائیں اس میں آپ کا نفع ہے یا نقصان ہے؟ کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے رہیں تو کتنے گناہ ہمارے جڑتے ہیں، کس قدر ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر بڑے جوان ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ نماز شروع کر لیں، وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صبح شروع کریں گے، کپڑے پاک نہیں، کپڑے پاک نہیں، سارے کام ہوتے ہیں لیکن نہ جانے جب نماز کا کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کپڑے ہی پاک نہیں۔ تو پھر دوسرا جواب یہ ہوتا ہے کہ جناب صبح سے شروع کریں گے۔ قبرستان کے اندر کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے کہا تھا صبح شروع کریں گے مگر انہیں صبح نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ملک الموت صبح کا انتظار نہیں کرتا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی، نماز میری آنکھوں کی۔ تو کیا خیال ہے ہم نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو ٹھنڈک پہنچانی ہے یا نہیں؟
ایسا بولیں، میں امید رکھوں کہ سارے نماز پڑھیں گے، اور یقین جانے کہ نماز کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ نماز کے بغیر بالکل، دیکھیں نا، آج ہمیں کوئی کھانا کھلائے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کوئی نہیں؟ کوئی چائے پلا دے، شکر ادا کرتے ہیں۔ کوئی پانی پلائے، شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ اس سے بڑی کوئی نیکی کرے، ہمیں گاڑی دے دے تھوڑے لمحے کے لیے، ہم کہتے ہیں بھائی جان آپ کا شکریہ۔ کوئی ہماری خدمت کر دے، ہم کہتے ہیں جناب آپ کا شکریہ۔ سارا دن شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایمان سے بتائیں، سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ آنکھ کس نے دی ہے؟ بولیے، یہ آنکھ کس نے دی ہے؟ کان کس نے دیے؟ میں بول رہا ہوں، زبان کس نے دی ہے؟ ہاتھ کس نے دیے؟ یہ پاؤں کس نے دیے؟ یہ پورا وجود رب نے دیا ہے نا، یہ پورا جسم خدا نے دیا ہے۔ تو پھر میرے اوپر سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا، جس نے میرے اوپر احسان فرمایا ہے، جس نے مجھے باپ دیا، جس نے مجھے ماں دی، جس نے مجھے بیٹے دیے، جس نے مجھے بیٹیاں دی، جس نے مجھے پورا وجود بخشا، جس نے مجھے مکان دیا، جس نے مجھے گاڑی دی، جس نے مجھے رزق دیا، جس نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو، اگر میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، مگر میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ جس مالک نے اتنے احسان کیے ہیں، اتنی مہربانیاں فرمائی ہیں، یار اس کو ہم سجدہ نہ کریں تو یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ بالکل دھوکے والی زندگی ہے۔ اس لیے ایک تو میرا یہ پیغام ہے کہ آج کے بعد گاہک جائے یا نہ جائے مگر نماز نہ جائے۔ قبر میں گاہک نے کام نہیں آنا، قبر میں نماز نے کام آنا۔ لاکھوں کروڑوں دنیا آئے، دنیا دار یہاں رزق کمانے کے لیے آج قبرستان کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے، ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں رہے گا اور ہی لوگ یہاں آ کے بیٹھیں۔ یہ جو میں نے بات کی ہے، یہ بات غلط تو نہیں؟ دل مان رہا ہے، کوئی شک نہیں؟ تو پھر تہیہ کر لیں کہ باقی جو زندگی ہے، ہم زندگی کے اندر نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات، یہ پیغام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ تو حضور نے 3 چیزوں کو پسند فرمایا ہے، 3 چیزوں کو۔ بیویوں سے محبت ہے، خوشبو سے محبت ہے، اور نماز سے محبت ہے۔ اگر اجازت ہو تو کچھ اور باتیں بھی بیان کر لوں؟ جاگ رہے ہیں نا؟ چلو تھوڑا وقت ہے، میں عرض کر لیتا ہوں، کیونکہ جتنا آپ قبول فرمائیں اتنا ہی میں بیان کروں گا، زیادہ لمبا نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جب سنا نا کہ حضور فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں حضور دنیا کی مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ کتنی؟ 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ حضور نے فرمایا بیان کرو۔ ابو بکر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور نمبر 1 چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں میری ہوں، میں آپ کی زیارت کرتا رہوں، بس مجھے آپ کا دیدار کرنا، مجھے آپ کی زیارت کرنا، یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے کہ میں آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ پھر ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور مال میرا ہو، میں آپ کے قدموں پہ لٹاتا رہوں، میں آپ کے قدموں پہ لٹاتا رہوں۔ پھر تیسرے نمبر پر عرض کرتے ہیں حضور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ بیٹی عائشہ صدیقہ میری ہے، زوجہ آپ کی ہے۔ یہ میری پسندیدہ یہ چیز ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بیٹی میری ہے، زوجہ آپ کی ہے، یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ حضور مال میرا ہو، آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں۔ یہ خالی زبانی باتیں نہیں ہوئیں،
جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا ہے. گلا نال تے ہر کوئی لائی پھرتا، لا کے توڑ نباونیاں اوکھیاں نے. یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جو باتیں کی ہیں ان پہ عمل کر کے دکھایا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر، یہ آخری غزوہ ہے حضور کا، جیش اسرا، تنگی کا سال ہے، مال کو نہیں، جنگ لڑنی ہے، آخری جنگ ہے. حضور اپنے دور کے اندر آخری جنگ لڑ رہے ہیں. حضور نے فرمایا صحابہ مال پیش کرو. سارے صحابہ گھر میں گئے ہیں، ابو بکر بھی گئے ہیں، گھر کا سارا سامان لائے، یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی اتار دیے، بوریا کا لباس پہنا اور کانٹوں کے بٹن لگائے. بوریا کا لباس پہنا ہے، کانٹوں کے بٹن لگائے ہیں، اور گھر کا سارا سامان باندھ کے اپنے سر کے اوپر لا کے پیش کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں. اللہ پاک نے فرمایا جبریل دیکھو نا، میرے محبوب کے کہنے پر ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا سامان ہی میرے محبوب کے قدموں پہ لٹا دیا ہے، یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی پیش کر دیے ہیں. ابو بکر بعد میں میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچے، خدا کا سلام پہلے پہنچے. خدا کا سلام لے کے جا اور میرے محبوب سے جا کے کہہ دینا اے پیارے مصطفیٰ، اللہ ابو بکر پہ سلام بھیجتا ہے، اور آپ ابو بکر سے پوچھیں کیا اس حال میں اپنے اللہ سے راضی ہیں؟ سارا کچھ دے کے اللہ سے راضی ہیں؟ بوریا کا لباس پہن کے اللہ سے راضی ہیں؟ کانٹوں کے بٹن لگا کے اللہ سے راضی ہیں؟ ابو بکر صدیق وجد میں آ گئے، انا الربی رازن، انا الربی رازن، انا الربی رازن. 3 دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں. جبریل آئے ہیں تو بوریا کا لباس پہننا ہے، کانٹوں کے بٹن لگائے ہیں. میرے حضور فرماتے ہیں جبریل تم تو نورانی لباس پہن کے آتے ہو، آج بوریا کا لباس پہنا ہے، کانٹوں کے بٹن لگائے ہیں. عرض کی حضور اکیلے میں نے نہیں لگائے، اکیلے بوریا کا لباس میں نے نہیں پہنا ہوا، آسمان کے سارے فرشتوں نے پہنا. کہا کیوں پہنا ہے؟ عرض کی پیارے مصطفیٰ جب آپ کے غار یار ابو بکر نے آپ کے کہنے پر اسلام کو اپنا لباس بھی دے دیا ہے، اللہ کو وہ لباس جو ابو بکر نے پہنا ہے اتنا پسند آیا، اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتوں آج نورانی لباس اتار دو، جو میرے پیارے محبوب کے پیارے غار یار نے پہنا ہوا ہے وہی لباس پہنو، جو ابو بکر نے پہنا ہے وہی پہنو. حضور اکیلے میں نے نہیں پہنا، آسمان کے تمام فرشتوں نے بوریا کا لباس پہنا ہے، کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، زبانی باتیں نہیں کر رہے. عرض کرتے ہیں حضور مال میرا ہو اور آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں، یہ میرے دل کی خواہش ہے، یہ میرے دل کی خواہش ہے. اللہ اکبر. 3 چیزوں کا ذکر ہو گیا. فاروق اعظم کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور میری بھی 3 ہی پسندیدہ چیزیں ہیں. نمبر 1 نیکی کا حکم دینا، نمبر 2 برائی سے منع کرنا، اور نمبر 3 پھٹے پرانے کپڑے پہننا. پھٹے پرانے کپڑے پہننا یہ بڑا مشکل ہے اس دور کے اندر. وہ تو فاروق اعظم تھے نا، کہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے زندگی گزارتے تھے، بڑی سادگی کے اندر زندگی گزارتے تھے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جتنی کوئی سادگی اپنائے گا اتنا سکون پائے گا. پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور مجھے بھی 3 چیزیں ہی پسند ہیں. نمبر 1 قرآن کی تلاوت کرنا. قرآن کی، ہمارے گھروں میں کبھی صبح قرآن کھلا ہے؟ نہیں نہ کھلتا. قرآن پاک ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، جب سال کے بعد کہیں رمضان شریف آتا ہے تو اس کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے، اسے جھاڑا جاتا ہے، پھر رمضان شریف کے اندر ہم پڑھتے ہیں. کیا پتہ رمضان آئے گا کہ نہیں. لیکن عثمان غنی کیا فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں حضور میرے دل کی 3 چیزوں سے محبت ہے.
نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نمبر 2 بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور نمبر 3 ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ ننگوں کو، یہ قرآن والا اتنا بڑا عمل ہے، چونکہ ابھی سانس چل رہی ہے نا، ابھی نبض چل رہی ہے، ہمیں اس چیز کی قدر نہیں نا۔ حضور کے غلام ہیں، ان کے مرنے کا 1 گھنٹہ باقی رہ گیا۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، آ کے عرض کرتے ہیں حضور، اللہ پاک فرماتا ہے اس صحابی کا مرنے کا 1 گھنٹہ باقی ہے، صرف 1 گھنٹہ، اسے بتا دیا جائے تاکہ کچھ نہ کچھ یہ مزید محنت کر لے۔ حضور نے بتا دیا، اے میرے غلام، تیری زندگی کا 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے۔ یقیناً اگر ہمیں بھی پتہ چل جائے تو ہم خیال کریں گے کہ کوئی ایسا عمل کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب راضی ہو جائے۔ انہوں نے یہی سوال کیا کہ حضور زندگی کا 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، بتائیں میں کون سا عمل کروں جس سے خدا بھی خوش ہو جائے، مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے۔ تو حضور نے آگے سے پتہ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ کیا فرمایا؟ اونچا بولے، کیا فرمایا؟ 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، حضور فرماتے ہیں کیا کرنا شروع کر دو؟ قرآن پڑھنا شروع کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے اندر بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ اس لیے اگر قرآن کھلنا نصیب نہیں نہ ہوتا تو آج سے یہ ذہن بنا کے جائیں کہ جو زندگی گزر گئی ہے سو گزر گئی ہے، اور آج کے بعد ہم قرآن کی زیارت، اور یہ بھی سن لیں اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے چہرے پہ نور آ جائے، ہم خوبصورت ہو جائیں، آپ قرآن کھول کے پڑھا کریں، اس سے بھی چہرہ روشن ہوتا ہے، اس سے بھی چہرہ، یہ لوگوں نے تجربہ کر کے، اکابرین بزرگوں نے تجربہ کر کے یہ بات بیان کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ نور برسے تو آپ صبح کے وقت قرآن کھول کے پڑھا کریں، موبائل پر نہیں۔ قرآن پاک جو ریجنل قرآن پاک اوراق کے اندر آتا ہے نا، اسے کھول کر پڑھا کریں، اور قرآن آپ کو دیکھے، آپ قرآن کو دیکھیں، اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر جتنا بھی ہو سکے بلا ناغہ قرآن کی زیارت اور تلاوت ضرور کیا کریں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں، بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، ننگوں کو کپڑے پہناؤں۔ حضرت مولا علی شیر خدا آپ بھی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور میری بھی 3 ہی خواہشیں ہیں۔ نمبر 1 مہمان کی خدمت کرنا، مہمان کی، آج خدمت نوازی یہ کام بہت کم ہو گیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں وہ ہیں کہ ساری زندگی بغیر مہمان کے انہوں نے کھانا، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، رات آدھی گزر گئی، ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کھانا نہیں کھایا۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں جاؤ انسانی روپ میں چلے جاؤ، میرا خلیل اس وقت تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک کوئی مہمان ساتھ بیٹھ کے نہیں کھائے گا۔ فرشتے آئے انسانی روپ کے اندر، ساتھ بیٹھے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کھانا کھایا۔ لیکن آج حالت کچھ یوں ہو گئی ہے کہ جب گھر میں کچھ اچھا کھانا بنا ہوا، سردیوں میں مچھی بنی ہوئی ہو، تو ہم پچھلے کمرے میں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ اگر چھوٹا گوشت ہو وہ بھی کوشش ہوتی ہے اکیلے بیٹھ کے کھا لیں، کوئی اور دوست نہ شامل ہو، کوئی اور نہ آئے۔ اور جب سے ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ برکت ختم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے گوشت نہیں کھانا، باقی سب کچھ کھانا ہے لیکن گوشت نہیں کھانا۔ اگر مہمان کوئی ساتھ آ کے بیٹھے، کوئی بھائی آ کے ساتھ بیٹھے، کوئی ساتھ آ کے بیٹھے، اس سے برکت بھی آئے گی،
تو ساری زندگی آپ کا گوشت بھی بند نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میری بھی پسندیدہ یہ چیز ہے کہ مہمان کی خدمت کرنا، نمبر 2 گرمیوں کے روزے رکھنا، اور نمبر 3 جہاد کے اندر تلوار اٹھانا۔ جہاد کے اندر تلوار اٹھانا، حضرت علی پاک نے ایسے تلوار اٹھائی ہے کہ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے ہیں، اور 70 کافروں میں سے اکیلے 27 کافر حضرت علی پاک نے مارے۔ کتنے کافر؟ 27 کافر حضرت علی شیر خدا نے مارے۔ خندق کا مقام ہے، حضور نے خندق کھودی، 10,000 کا لشکر مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آیا۔ آج مدینہ پاک کی بستی کو صفحہ ہستی سے ہم ختم کر دیں گے۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ لیا، اے میرے غلاموں بتاؤ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، یہودی بھی مل گئے، عیسائی بھی مل گئے، مشرکین بھی مل گئے، سب نے تہیہ کر لیا، مدینہ پاک کی بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سلیمان فارسی نے ہاتھ باندھے، عرض کی حضور میرا یہ مشورہ ہے کہ مدینہ پاک کی چاروں طرف ہم خندق کھودیں، اس کے اندر آگ جلائیں، اس طرح کوئی بندہ بھی اندر داخل نہیں ہوگا۔ حضور کو مشورہ پسند آیا، خندق کھودی گئی، اندر آگ جلائی گئی۔ اس کے باوجود 10,000 کا جب لشکر آیا، ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا عمر ابن عبد ود، جس کا اعلان تھا کہ ایک تلوار میرے ہاتھ میں دے دو اور 1000 بندہ تلواروں والا میرے سامنے کھڑا کر دو، اگر میں ایک تلوار سے سب کو ختم نہ کر دوں تو مجھے عمر نہ کہنا۔ وہ خندق کو کراس کر کے اندر داخل ہو گیا۔ خندق کو کراس کر کے جب اندر داخل ہوا تو پھر صحابہ بیٹھے ہیں، چند مٹھی بھر صحابہ ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس اگر کوئی ہے تو بھیج میرے مقابلے میں۔ حضرت علی شیر خدا کھڑے ہو گئے، چھوٹی عمر ہے، عرض کی حضور مجھے اجازت دیں۔ میرے کریم نبی فرمانے لگے علی بیٹھ جاؤ۔ اس نے پھر کہا، اے محمد میرے مقابلے میں کوئی ہے تو بھیج۔ میرے کریم آقا خاموش رہے۔ علی شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور مجھے اجازت دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش۔ اس نے تیسری بار کہا، اے محمد تیرے پاس کیا ہوگا، تو میرے مقابلے میں کیا بھیجے گا؟ علی شیر خدا کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے پیارے مصطفیٰ اب تو سینہ پھٹا جا رہا ہے، ایک دفعہ اجازت دے تو صحیح، دیکھیں پھر آپ کے غلام کس طرح اس کی گردن توڑتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی پھر ایسی بات ہے تو کھڑے ہو جاؤ۔ علی کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ کریم نے اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھ دیا۔ علی شیر خدا کے سر پہ امامہ رکھا، مصطفیٰ کریم نے اپنی تلوار حضرت علی کے ہاتھ میں دے دی۔ علی جانے لگے، مصطفیٰ کریم کے ہاتھ بھی اٹھے، عرض کی مولا بدر کے میدان میں میرے کئی غلام شہید ہو گئے ہیں، علی بیچنے کا ارادہ رکھتا ہوں، علی کو واپس لوٹانا، علی کو کامیاب کرنا، علی کو واپس لوٹانا۔ ایمان سے بتائیں نبی کی دعا قبول ہے یا نہیں؟ حضور کی دعا ہمیشہ قبول ہے۔ حضور نے دعا مانگی، سر پہ امامہ مصطفیٰ کا ہے، تلوار مصطفیٰ کی ہے، پیچھے دعا بھی مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت علی شیر خدا آگے بڑھے، اس نے آگے سے پتا کیا کہا، یہ بچہ کس نے بیچ دیا ہے؟ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے، یہ بک بک بعد میں کرنا، جانتے ہو میرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے تمہارے نام جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے نام سے واقف ہو، میں کون ہوں؟ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے، ہاں ہاں تمہارا نام عمر ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے 1000 لشکر میرے سامنے آ جائے میں اکیلا ان کو ختم کر سکتا ہوں۔ کہنے لگا، اچھا تمہیں پتا ہے اس کے باوجود میرے مقابلے میں آگے ہو؟ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے، اب تو تمہارا پتہ لگے گا تمہارے پاس ہوتا کیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے، اچھا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، پہلے وار تم کرو، یہ نہ کہنا کہ علی نے وار کا موقع نہیں دیا، کل تمہاری بہنیں روئیں، تمہاری بیٹیاں روئیں، تمہاری ماں روئے، تمہاری بیوی روئے کہ علی نے موقع نہیں دیا۔ وہ حیران ہو گیا، ہے بچہ اور باتیں کتنی بڑی کر رہا ہے۔ کہنے لگا، تو کس کا بیٹا ہے؟
علی شیر خدا نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہنے لگا وہ تو میرے دوست ہیں, جاؤ واپس چلے جاؤ, دنیا والے کیا کہیں گے, دوست نے دوست کا بیٹا مار دیا. حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے تمہیں اپنے یار کا خیال ہے, مجھے اپنے یار کا خیال ہے. مجھے اللہ یا رسول حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے تمہیں اپنے یار کا خیال ہے, مجھے اپنے یار کا خیال ہے, باتیں مت کر, پہلے وار کرنا ہے تو کر. پھر حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے سنا ہے تیری کچھ شرطیں بھی ہیں. کہنے لگا ہاں اے لڑکے میرے بارے میں تو ساری خبر رکھتا ہے. حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے اچھا میں دوسری بات یہ کرتا ہوں, اگر تو جانا چاہتا ہے نا میدان چھوڑ کے, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, تو جا سکتا ہے. یہ اسے بزدل بنا رہے ہیں. پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میری یہ پہلی شرط ہے, اگر میری تلوار سے بچنا چاہتا ہے ابھی کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہنے لگا یہ شرط تو آج تک کسی نے نہیں لگائی, بڑی جرت کی ہے تم نے یہ شرط لگا کے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا کہ پہلے وار تم کرو. اس نے کہا اچھا اے علی پھر سنو, میں اس قدر وار کروں گا کہ تمہارے ٹکڑے نہیں ملیں گے, زمین کے ذرے جتنے ہیں تمہارے اتنے ٹکڑے کر دوں گا اور تمہارا جسم بھی نظر نہیں آئے گا. حضرت علی شیر خدا نے بڑے یقین کے ساتھ, بڑے تحمل کے ساتھ, بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کرو ہاں وار. کون سا جو وار ہے جو علی کے ٹکڑے کرتا ہے. کیوں؟ حضرت علی شیر خدا کو یقین تھا سر پہ امامہ مصطفیٰ کا ہے, ہاتھ میں تلوار مصطفیٰ کی ہے, اور سب سے بڑی دعا مصطفیٰ کی ہے. مصطفیٰ نے دعا مانگی ہے اے اللہ علی کو واپس لوٹانا. کائنات آگے پیچھے ہو سکتی ہے مگر مصطفیٰ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. علی شیر خدا کو یقین کامل تھا واپس آؤں گا, اس لیے یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے پہلے وار تم کر. اس نے وار کیا, 1000 کے ساتھ لڑنے والا تھا. علی شیر خدا نے بڑا بچایا, پھر بھی زخم آیا. پھر آئی نہ باری مولا علی شیر خدا کی. مولا علی شیر خدا جب آگے بڑھے وہ بھی ادھر سے آگے بڑھا, علی شیر خدا بھی دوڑے. اتنی مٹی اڑی, اتنی خاک اڑی, پتہ ہی نہیں چل رہا. علی نے ایسا وار کیا ایسے لگا جیسے آسمان سے بجلی گر گئی ہے, آسمان سے بجلی گری ہے. اس قدر مولا علی شیر خدا نے وار کیا. پھر کیا ہو گیا کہ ادھر بھی سناٹا ہے, ادھر بھی سناٹا ہے, ادھر بھی مٹی ہے, ادھر بھی مٹی ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے. مگر جب مٹی بیٹھی دنیا نے دیکھا 1000 کے ساتھ مقابلہ کرنے والا زمین پہ تڑپ رہا تھا. مولا علی شیر خدا ان کے سینے پہ بیٹھ کے ان کی گردن کاٹ رہے تھے, اس کی گردن کاٹ رہے تھے. مولا علی شیر خدا نے گردن کو کاٹ دیا, گردن کٹ گئی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے علی شیر خدا کو سینے سے لگایا, صحابہ نے سینے سے لگایا اور کہا پیارے علی آپ تو ہیرو نکلے. پھر ان کے وارثوں نے کہا کہ 12,000 درم لے لو, میت دے دو. آج معیشت کا مسئلہ ہے نا, کہتے ہیں معیشت بڑی کمزور ہے, کیا کریں, یہود و نصارہ سے بھیک مانگنی پڑتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت صحابہ کی معیشت کیا ہے کہ صحابہ کے جسم پہ کپڑا نہیں تھا, پاؤں میں جوتا نہیں تھا, کھانے کو روٹی کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے. حضور کی بارگاہ میں جب کہا گیا نا 12,000 درم لے لو اس کی میت دے دو, تو حضور نے کہا کہ ہم میت کا سودا نہیں کرتے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہم نے میت کو کیا کرنا. دیکھیں ہماری حالت, ہماری معیشت کتنی کمزور ہے. مہربانی فرمائیں اس کو ادھر پھینک دیں, 12,000 درم لے لیں, ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی. مصطفیٰ کریم نے ایسا مسلمانوں کو جینے کا طریقہ مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے. کفار سے بھیک مانگ کے مسلمان نہیں زندہ رہتا, کفار کے اوپر غلبہ کر کے مسلمان زندہ رہتا ہے. آج بھی مولا علی شیر خدا جیسے حکمران, طاقتور, مضبوط ذہن والے, ان کی ہمیں ضرورت ہے. محترم حاضرین,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری فرمان سنے، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو، بولے ذرا، اپنی اولاد کو نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اپنے نبی کی محبت تب ہی سیکھی جائے گی جب اپنی اولاد کو مسجد میں لے کے اول وقت میں پہلی صف میں جا کے بیٹھو گے، علماء کی باتیں سنو۔ پھر حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا کم از کم اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن پڑھاؤ، کم از کم اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن پڑھاؤ۔ تو آج کا یہی پیغام ہے۔ میں نے چند اصلاحی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شعر عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضور کی شانیں جتنی بھی بیان کی جائیں کم ہیں، حضور کی شان وراء الورا ہے۔ ایک پاسے محبوب خدا دا تے ایک پاسے کل خدائی، ایک پاسے محبوب خدا دا تے ایک پاسے کل خدائی، ایڈی شان تے ایڈی عظمت کسی اور انسان نہ پائی، سارے نبیاں نال اچا تے ایڈا اچا ہور نہ کائی، آزم اس نو کون گٹاوے جدی رب کرے وڈیائی، جدی رب کرے، جدی رب کرے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔